اور بھی جناب اس وقت جو ہے خبر وہ راجہ صاحب میں آپ سے پہلے اگر اس طرف آؤں تو ایک اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے چل رہی ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ چیف آرمی سٹاف صاحب جو ہیں وہ اس وقت پشاور گئے ہیں, کے پی کے میں گئے ہیں, اور کے پی کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں. اس کو کچھ تھوڑا سا وہ شاید میڈیا کی حد تک وہ جو نہیں پہنچ رہا ہے اور پہنچانے بھی نہیں چاہیے, لیکن حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں وہاں پر. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو ہینڈلرز ہیں باہر والے, اور پھر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں پر بڑی دیر سے, وہ اس وقت کافی سرگرم ہے. اور کسی دور میں ہمیں ہندوستان کی طرف سے خطرہ ہوا کرتا تھا, لیکن اب زیادہ ہمیں اس بارڈر یا اس ریجن میں جو مسائل ہیں پچھلے دنوں جو کرم ایجنسی میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بٹ اینی ہاؤ وہاں پر ایک گرینڈ جو ظاہر میٹنگ چل رہی تھی جس میں آرمی چیف بھی تھے, کے پی کے گورنر صاحب بھی تھے, اور ان کے ساتھ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. تو جب وہ میٹنگ چل رہی تھی تو اس میٹنگ میں ایک چیز جو ہوئی ہے وہ بڑی مزے کی مطلب کہ سٹوری اس وقت چل رہی ہے کہ اس میں جو کے پی کے گورنر ہیں انہوں نے کوئی 5 ارب روپیہ جو ہے وہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کے پی کے کی حکومت کو دیا گیا تھا اس پر سوالیہ نشان اٹھایا, اور جو آرمی چیف ہم سے کہا جی کہ جو پیسے حکومت کو دیے گئے ہیں, کے پی کے کی حکومت کو دیے گئے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے, یا اس کے بارے میں وہ پیسے کدھر ہیں, کہاں لگے ہیں, کس لگے ہیں. تو اس محفل کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر آرمی چیف کی موجودگی میں زور زور سے بولنا شروع کر دیا, اور انہوں نے گورنر سے جھگڑنا شروع کر دیا, جس کے بعد وہ یہ کرتے کرتے اٹھ کر اس محفل سے باہر چلے گئے, اور باہر جانے کے بعد خود تھوڑی دیر کے بعد واپس خود اندر تشریف لے آئے. مطلب اب دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو حالات خراب ہونے کی ذمہ داری ہے وہ کے پی کے حکومت کے اوپر آتی ہے. ایک تو وہاں پر پچھلے کو 12-13 سال سے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور پھر وہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے صوبائی حکومت کو پیسے دیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کا رزلٹ بھی آرمی چیف کے سامنے جو میرا خیال ہے کے پی کے گورنر نے اٹھا کر سامنے رکھ دیا ہے. تو اگر وہ پیسے وہاں پر جو اس وقت لڑائی ہے وہاں پر وہ اوریجنل اسی میں لگے جائیں اور دہشت گردی ختم کرنے میں لگائے جاتے تو شاید آج رزلٹ کچھ اور ہوتے, لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے پیسے کس کام پہ لگ رہے ہیں, یا تو اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں, یا پھر وہ جو پہلے پنجاب میں جو موجیں لگی ہوئی تھی اب وہ کے پی کے سے موجیں لگی ہوئی ہیں, یا پھر اس لیول کی سناؤ فیصلہ. ان کی جو سسٹر ہیں وہ بھی باہر بیٹھ کر نعرے لگا رہی تھی سناؤ فیصلہ, تھک گئے ہیں سن کے فیصلہ. تو فیصلہ سننے کے لیے عمران خان صاحب باہر تشریف کیوں نہیں لائے جج کے سامنے؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب. اس میں نا 2 رخ ہیں اس کے, اور سمجھنا ہوگا کہ ایک چاہتا یہ ہے کہ لیٹ ہو جائے تھوڑا سا فیصلہ, معاملہ 20 یا 25 تک چلا جائے, اور جیسے ہی ٹرمپ صاحب حلف اٹھائیں گے ویسے ہی فون آئے گا, یہاں پہ تھر تھر ٹانگیں کانپیں گی, اور فوراً یہ کہا جائے گا کہ نہیں جی ہم نیا الیکشن بھی کروا دیتے ہیں بلکہ اس کے رزلٹ کو چینج کر دیتے ہیں, اور عمران خان صاحب تو باہر آئیں گے بلکہ ان کو ڈائریکٹلی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کی اتنی دہشت ہوگی, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا 25 سے آگے لے جائیں تاکہ ان کی کیبنٹ, ان کا اختیار سارا جنسانہ آ جائے. اچھا, دوسری جانب بھی ایک سٹوری موجود ہے. دوسری جانب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے نا اس معاملے کو آگے کریں, اور ذرا سی کوئی ہچ نہیں بھی ہوئی تو بڑی بات ہے, نہیں بھی ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ججز ہیں, جن کی اچانک سے جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ رہے ہیں, لیکن اچانک سے جو ان کی ایک عزت جاگ اٹھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہے, تو انہوں نے جناب اس فیصلے کو نہ صرف اڑانا ہے بلکہ اس پورے کیس کو متنازع بنا کے رکھ دینا. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ نئے جو ججز اپوائنٹ ہونے والے ہیں اس حد تک اگر یہ معاملہ آگے رڑتا ہے تو اس کو ریٹ دیا جائے. تو بات تو بالکل واضح سی ہے کہ 18 تک کی لیمٹ ہے, 18 کے بعد بھی اگر جج صاحب کو تھوڑا سا آگے ٹائم دینا ہوگا تو وہ ریزننگ دیں گے کہ ان وجوہات بائی لا نہیں جا سکتے, ان کو 17 کو یہ فیصلہ سنانا پڑے گا. نہیں اگر اور اگر وہ آ جائے, اور اگر وہ عمران خان صاحب آ جائے اور وہاں پہ کچھ جرح ہو جائے تو پھر وہ پریکٹیکلی 1 مہینہ اور آگے فیصلہ محفوظ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن 1 مہینہ نہیں, لیکن 1 مہینہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ ریزن دینا پڑے گا, ایک دن کا ریزن دینا پڑے گا کہ سامنے والی پارٹی یہ چاہ رہی ہے, وہ مزید جرح کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایویڈنس رکھنا چاہ رہے ہیں, میں فیصلہ دے چکا ہوں لیکن وہ مزید اس کے اندر ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی کوئی ریزن ہوگی, بہت بنیادی ریزن ہوگی. ادروائز 18 کے بعد یہ معاملہ نہیں, 18 سے پہلے یہ ہوگا. تو یہ دونوں ریزنز جو ہیں نا ہمارے سامنے موجود ہیں.
تو دونوں طرف سے کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آگے لے جائیں. وہ اپنا سانپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ, اور اگر جو یہ ججز لانا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں. ایسی صورتحال. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب وہ جو آپ والی اینک میں اگر پہن لوں, اس اینک کے مطابق کیا ابھی بھی کہیں سے کسی جگہ سے عمران خان کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے جو یہ فیصلہ نہیں آنے دے رہے؟ 4 دفعہ ہو چکا ہے, 3 دفعہ, یا کوئی اور معاملہ ہے, یا جو آپ کہا کرتے تھے کہ سسٹم میں ابھی تک سپورٹ موجود ہے, فیض حمید کے بعد بھی کچھ ایسی معاملات ہیں کہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا؟ دیکھیں, جو مجھے ظاہری طور پہ جو لگتا ہے جو صورتحال وہ ایسے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ سارے مراڈو بیٹھے ہوئے ہیں, اور 17 تاریخ کو ہی اب نئے ججز جو ہے اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ شبہ اس پہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پہ نئے ججز آئیں تاکہ یہ جو مراڈو ججز ہیں جو بس انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جیسے ہی درخواست دینی ہے انہوں نے رائٹ وے اس پہ ہیئرنگ شروع کر دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دن اس میں ڈالیں گے کہ چلو جی 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا ہم سن لیں گے یہ وہ. تو شاید جو حکومت ہے اس کے سامنے یہ چیز بھی ایک ممکنہ طور پہ سامنے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر تو سزا دیں اور یہ رائٹ وے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ پورا کیس ہی جج صاحب جو ہے نا وہ اڑا کے رکھ دیں. تو مجھے تو ایسا صرف لگتا ہے کہ ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے, ادر دین دیٹ مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی. اوکے, بالکل ٹھیک ہے, اور کوئی ریزن نظر نہیں آتی. لیکن میرے خیال میں یہ جو کل اتوار والے دن ملاقات کروائی گئی ہے نا علی امین گنڈا پور کی, اور وہ پتا آپ کو اس دفعہ کوئی سرکاری اہلکار بھی نہیں تھا, یہ 1 to 1 ملاقات تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب دیواروں کی طرف دیکھتے رہے ہیں, اور وہ مطلب کہ دیواروں کے اندر کوئی ایسی چیز یا کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ ان کی گفتگو باہر جا رہی ہو. تو عمران خان صاحب کی کوشش تو ہے, دیکھیں یہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے نا ارشد پرویز صاحب, تو پھر عمران خان صاحب اس میں باقاعدہ طور پر مجرم ڈکلیئر ہو جائیں گے. تو عمران خان کی بھی کوشش کسی جگہ پہ تو ہے کہ یہ ان کے اوپر ٹھپا نہ ہی لگے اور یہ باہر سے کوئی معاملات طے ہو جائیں. لیکن جو اس دفعہ معاملات طے کروانے والے ہیں نا, جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہے, وہ بھی اس دفعہ ویڈیو ریکارڈ پر بیان کروانا چاہتے ہیں. وہ بھی اس طرح کی گارنٹیاں پکیاں لینے چاہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں اور اس کے بعد پھر یہ جو اپنا بیانیہ بنائے گا, کیونکہ عمران خان نے مڑنا نہیں ہے اپنا بیانیہ بنانے سے. عمران خان نے جو باہر آ کر کرنا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, یا اس سے ریلیف اگر ان کو مل جاتا ہے یا ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو انہوں نے حال کرنا ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ خیر جو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا ہے نا, اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اتنی جلدی سے, جب تک ان کی سانس چل رہی ہے وہ اس مشن پہ ہیں. ان کی پچھلے 24-25 سال ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ملک کو ہلا کے رکھنا ہے اور ملک میں کوئی چیز بہترین دینی تھی. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا کوئی پکا انتظام کریں, لیکن عمران خان بھی قابو نہیں آ رہا. اس سے پہلے بھی یہ جو 2-4 اطلاعیں آئی تھی نا کہ وہ ان کو مطلب کہ کہا گیا کہ آپ ویڈیو ریکارڈ پر بیان کروائیں تو ہم آپ کے لیے کو مطلب کہ پیکج کرتے ہیں, آپ جائیں رہیں اور یہ وہ آگے پیچھے. تو عمران خان صاحب دونوں طرف سے پریشرائز کرنے کی تو پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں, جو ارشد پرویز صاحب علیمہ خان صاحبہ ہیں, یہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں سنائیں فیصلہ, اس بات میں تو کوئی شک نہیں اگر فیصلہ آتا ہے اور اس میں تو بشرا بی بی جو ہے وہ بھی پھر مطلب کہ ظاہر ہے جائیں گی اندر, تو کیا یہ جو آپسی مطلب کہ اختلافات ہیں بشرا بی بی کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی, تو علیمہ خان صاحب بھائی کے تو قربانی کی دیں گی, لیکن کم از کم جو باہر کے معاملات ہیں وہ تو پھر اگر بشرا بی بی بھی گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر تو سارے معاملات علیمہ خان کے ہاتھ میں آ جائیں گے. تو کیا اسی لیے دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ کرو گرفتار اور پکڑو, سناؤ فیصلہ جو سنانا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی شفافیت ہے یہاں پر. اگر آپ جانتے ہو تو ایک ناہید خان صاحبہ ہوا کرتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, اور میرا اچھا ان سے تعلق تھا, بہت عزت کرتی تھی. لیکن یہ تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو, کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے ناہید خان سے ڈانٹ نہ کھائی, بےعزت نہ ہو. اچھا, ہاں جی, وہ بالکل با اختیار ہوتی تھی. جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کوئی ملنے جا رہا ہے تو باہری جو ہے نا پہلے